سوئٹزرلینڈ کی طرف رخ کرتے اپنا ابھی معاملات جو ہیں وہاں پہ ڈسکشن کی حد تک اور میٹنگ کی حد تک بڑے گرم ہیں۔ میاں شباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر وہاں پہ سوئٹزرلینڈ پہنچے۔ وہاں پہ ان کا ملاقات ہوئی جے ڈی وینس سے، وٹکوف اینڈ جیریڈ کشنر، وہی جو ٹیم یہاں پہ آئی تھی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کی ہم نے جھلکیاں بھی دیکھی، بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کا استقبال ہوا۔ اور اب باقاعدہ طور پہ جو ایران کی حد تک جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو ایک سیز فائر ایکسٹینشن کا میمورینڈم ہے جس کے اندر کئی نکات اس قسم کے ہیں جو کہ گرے میں ہیں اس وقت، ان کے اوپر 60 دن کا ایک ٹائم ہے جس کے اندر ان کے اوپر کسی قسم کا حتمی ایک نتیجہ جو ہے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ امریکہ ہے، ساتھ ساتھ ایرانی وقت بھی وہاں پہ موجود ہے، قطر کے بھی تمام سٹیک ہولڈرز خطے کے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کے اوپر جو بھی ایک انفارمیشن آئے گی وہ ہم گھڑی گھڑی آڈینس سے بھی شیئر کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ پاکستانی وفد جو ہے اور ہمارے اعلیٰ جو لیڈران ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی وائس پریزیڈنٹ سے نیچے بات نہیں ہو رہی، ایران کی طرف سے بھی، سعودی کی طرف سے بھی، قطر کی طرف، تو یہ ایک دس از سیریس بزنس۔ اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل کے روز اور کل رات کے روز ہمارے شو کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہم نے شو پہ بات کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا گیا ہے، وہ بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کا لبنان پہ اٹیک جو ہے اس میں 20 جانوں کا نقصان ہوا۔ یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بزدلانہ میں کہوں گا ایک حملہ ہے، جس کے اندر اب بڑا واضح ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی جو سوئٹزرلینڈ میں ٹاکس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں ان کو ڈریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بالکل سر، پاکستان نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ نتیجہ کوئی بھی نکلے، اگر اتنے مہینے سیز فائر رہا ہے تو اس سیز فائر کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اللہ کرے حالات ایسے ہی چلتے رہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ظاہر ہے اب جو ہمارے حکمران ہیں، جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے ایز سٹیزنز، ٹھیک ہے؟ مطلب ہم نے ایگزیکٹلی میں نے اور آپ نے ڈرافٹ کے نکات نہیں پڑھے کہ وہ کس ڈرافٹ کے تحت صلح ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جس کے اوپر شباز شریف صاحب نے سائن کیا ہے انہوں نے پڑھے ہیں۔ اچھا، جو ایک بہت ہی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 70-75 روپے پیٹرول کا ریٹ نیچے کر دیا۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ زبردست ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹیمپریریلی ریلیف مل گیا، اس لیے کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو وہ سارے ڈرافٹ، وہ ساری میٹنگز، سب کے بعد یہ شک ہوتا کہ یہ میٹنگز فروٹفل نہیں ہوں گی، یہاں سے واپس یو ٹرن لیے جائیں گے، یہاں سے واپس جنگ شروع ہو جائے گی امریکہ اور ایران کی، تو پاکستان کبھی بھی یہ ریلیف نہ دیتا۔ اگر پاکستان نے یہ اتنا ڈراسٹک ریلیف دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ بات صلح کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بہت مثبت بات ہے، لیکن اس میں میرا مشورہ بہرحال لوگوں کو یہی ہوگا کہ ہم نے جو تھوڑی سی کفایت شاری کی اپنے زبردستی اپنے اوپر ہم نے، مطلب دیکھیں نا، جو تو ایک غریب شخص ہے وہ اس کو تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، جو ذرا تھوڑے ویل ٹو ڈو ہیں اس جنگ میں انہوں نے بھی اپنا خرچے کی طرف ہاتھ تھوڑا کھینچا، تو اس میں سب کو یہ کہوں گا کہ ابھی ہاتھ کھینچ کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایونچولی پیس ہی ہوگا لیکن بیچ میں ٹریمرز آتے ہیں تو آپ کے پاس کوشن ہمیشہ رہے، تو ڈونٹ گو بیک ٹو یور اولڈ اسپینڈنگ ویز۔ بالکل سر، بالکل۔ آخری بات سر، کیونکہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا تو سر مجھے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک چیز نظر آئی اور میں نے اس کے اوپر تھوڑی انویسٹیگیشن کی ہے، لیکن ابھی میرے پاس تمام دستاویز اور ہر چیز موجود نہیں ہے، لیکن ہائی آکٹین جو ہے نا اس کے اوپر ایک کہانی جو ہے وہ بن رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ 28 فروری سے پہلے چلے جائیں تو سپر جو پیٹرول اینڈیڈٹ اور ہائی آکٹین کے اندر 20, 25, 30 روپے کا ایک فرق جو ہے وہ واضح ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوتے ہواتے اتنی ہر جمعے جب پرائسز چینج ہوئی ہیں، اس وقت 100 روپے کا فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اگر آپ کا 301 روپے کا سپر ہے تو آپ کا 399 روپے کا ہائی آکٹین ہے۔ سو ہائی آکٹین کیونکہ ڈی ریگولیٹڈ ہے اس لحاظ سے کہ پرائس سیٹنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن تمام پمپس نے اپنا تقریباً 90 سے 100 روپے کا اس کے اندر فرق رکھا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔